اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا تلفظ تو ضرور ٹھیک کر لیجئے، کیونکہ یہ 5 دفعہ نماز آتی ہے دن میں، اور اس میں کئی دفعہ یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کو تلفظ اس کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہا کی جو آواز ہے گلے کے درمیان والے حصے سے اس کو ادا کیا جائے گا، خم نہیں پڑھنا۔ الحمد للہ، لام کے نیچے زیر ہے نا، یہ 2 لام ہیں یہاں پر، پہلی لام کے نیچے زیر، دوسری لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہ جو درمیان والی لام ہے جس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور تشدید ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو۔ اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھنا ہے، یہاں تو لام کے نیچے زیر آ گئی تو ہم پڑھیں گے للہ رب العالمین۔ یہ آئین کی آواز کو گلے سے ادا کرنا ہے، ایسے جیسے کوئی چیز سکویز کی جاتی ہے نا، ایسے آواز کو کریں، عالمین۔ اب یہاں پر یہ آیت مکمل ہو گئی، اس کے اوپر لام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وقف کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہم ملا کر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر وقف کیا تو نون کو ساکن کریں گے، رب العالمین۔ اگر وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر پڑھا جائے گا رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ وقف کر لیتے ہیں، وقف کر بھی لینا چاہیے کیونکہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، ایک سنٹنس، ایک بات مکمل ہو رہی ہے۔ پھر یہاں اگر ہم شروع کریں اگلی آیت تو آپ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں، ٹھیک ہے نا، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں۔ اگر اس طرح سے آپ دیکھیں کہیں پر بھی الف اور لام سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو آپ نے اس کے، یہ حمزہ وصل کہلاتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی، ٹھیک ہے۔ اگر الف اور لام سے سٹارٹ ہو لفظ، پھر الف کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے۔ اب دیکھیں رحمان الرحیم نہیں پڑھنا، چونکہ را کے اوپر تشدید ہے تو الف کو را سے ملایا جائے گا، الرحمن الرحیم۔ ہا کی آواز کو آپ نے بڑے دھیان سے پڑھنا ہے، الرحیم۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالکی یوم الدین، یہاں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم کو ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کیا، مالکی۔ یا کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، تو یہ واو لین ہے، ہم نے یا کی آواز کو اب تھوڑا سا ٹلٹ کرنا ہے، تھوڑا ٹیڑھا کرنا ہے۔ اب یہاں یا زبر یا نہیں پڑا گیا، سیدھی کھڑی آواز نہیں رہے گی، تھوڑی سی واو کی طرف جھکاؤ کرے گی۔ اب یہاں یو بھی نہیں پڑھنا، یوم الدین بھی نہیں پڑھنا، یوم الدین۔ انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں ایاک، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یہاں ہم نے 1 دفعہ حمزہ کو یا سے ملایا تو یا کی آواز پڑھی گئی، دوسری دفعہ یا کے اوپر جب زبر کو پڑھیں گے، پھر یا
یا کے اوپر زبر ساتھ الف، الف حرف مدہ ہے، ہم نے یا کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایجا کا نہیں پڑھنا، یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے، ایجاک۔ پھر نون کو عین سے ملائیں، نعبدو، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، نعبدو پڑھتے ہیں، نعبدو، عین کی آواز سرے سے ادا ہی نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، عین کی آواز کو کھینچ کر پڑھا، کیوں؟ ساتھ مدہ لیٹر ہے، یا ساکن لانگ واول ہے، مدہ لیٹر ہے، جس بھی حرف کے ساتھ مدہ لیٹر آئے گا اس کی آواز کو ہم ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے۔ اب آپ کہیں گے مدہ لیٹر کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ 3 حروف ہیں جو حروف مدہ کہلاتے ہیں، ان میں الف، زبر کے ساتھ الف، پھر یہ دیکھیں جی، پیش کے ساتھ واو ساکن اور زیر کے ساتھ یا ساکن، یہ اچھا۔ اب ان حروف کے اوپر نہیں یہ والی حرکات آنی چاہیے، یعنی الف کے اوپر زبر نہیں آئے گی، زبر کہاں ہوگی؟ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو الف حرف مدہ ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ایاک، یا کو پڑھا نا لمبا کیا، کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ ساتھ الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ یا کے اوپر ہے زبر، زبر کے ساتھ جب الف آتا ہے تو الف مدہ لیٹر کہلاتا ہے۔ پھر واو ساکن، واو ساکن کب حروف مدہ ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو واو ساکن مدہ حرف کہلائے گا۔ ابھی یہاں دیکھیں یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ دود، دود کے اوپر کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر، یہاں دود کے اوپر کیا ہے؟ پیش، ٹھیک ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو ہم نے اس کی آواز کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک الف کی مقدار جتنا، کیونکہ واو ساکن حرف مدہ ہے۔ تھرڈ حروف مدہ کون سا ہے؟ یا ساکن، یا ساکن کب حروف مدہ ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے ابھی قاف کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، یا ساکن مدہ لیٹر، اب اس نے کیا کام کیا؟ قاف کی آواز کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح یہاں ہم نے عین کو بھی لمبا کیا، نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنی، عبادت سے مراد کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کو سمجھنا، عبادت سے مراد ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، چاہے وہ طاقت کا بت ہو، چاہے وہ پیسے کا بت ہو، چاہے وہ محبتوں کے بت ہوں، صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ ہم تیرے عبد ہیں، یعنی تیرے بندے ہیں۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ تو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ رب العزت کے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو عبادت صرف یہ معنی نہیں لینے کہ عبادت صرف یہی ہے کہ نماز پڑھ لی، عبادت کے معنی بہت وسیع ہیں۔ پھر دوسری وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، تو ایک صحابہ نے کہا کہ کیا نمک بھی چاہیے ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگے؟ انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے مانگو، اللہ وسیلہ کسی کو بنا دے گا، ٹھیک ہے، آپ کو عطا کرے گا۔ دیکھو اللہ نے آسمان سے کوئی چیز آپ کے لیے لٹکانی نہیں کہ یہ لو پکڑ لو، یہ چیز تمہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت وسیع معنی رکھتی ہے، صرف اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں یا کا نعبدو، ہم نے تیری عبادت کی، نہ، عبادت
میں سب کچھ آئے گا، پوری بندگی، ہر بات اللہ کی ماننا، اور ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کی پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ بیسیکلی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یہ ہم روز پڑھتے ہیں نا، یہ ایک پوری دعا ہے، یہ جو سورہ الفاتحہ ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں یا رب العالمین آپ کے لیے ہیں، کیونکہ آپ پروردگار ہیں۔ پروردگار یعنی اس میں بھی دیکھو اتنا مفہوم آ گیا، پروردگار پالنے والا۔ اب اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہر ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو ہر چیز چھوٹی بڑی کون پوری کر رہا ہے؟ اس کا کون مالک ہے؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ پھر کہا گیا الرحمن الرحیم، پھر ہم نے تعریف کی اللہ کی، ہم نے کہا کہ بے شک آپ بہت مہربان ہیں، آپ بہت رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر کہا مالک یوم الدین، مانا اس بات کو کہ آپ ہی یوم جزا کے مالک ہیں، انصاف والے دن کا حاکم کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم نے یہاں کتنی چیزوں کا اقرار کر لیا، ہم نے آخرت کا بھی اقرار کیا، ہم نے یہ مانا آخرت ہے تو ہم نے کہا نا اس دن کے مالک اللہ ہے، ہم نے اللہ کو مانا اللہ ہے، پھر ہم نے اللہ کو حاکم بھی مان لیا، یعنی ہر حکم اسی کا چلتا ہے آج بھی اور قیامت والے دن تک، اور قیامت والے دن بھی وہی ہے، اسی نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی تو سب فنا ہو جانا ہے نا۔ چھوٹی سی آیا ہے، بہت وسیع مفہوم۔ پھر ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، سب تیرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہر چیز کے لیے ہم مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ کسی انسان کے سامنے، کسی جن کے سامنے، کسی طاقت کے سامنے ہم نے جھکنا نہیں۔ تو یہ آیت کا مفہوم پھر مکمل ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کسی نے دبایا کہ یہ کام غلط ہے، کرو، نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ کروں، ہم کہتے ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ہم اس کی طاقت کے سامنے، وہ ہمیں دمکاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر اللہ پر بھروسہ نہیں رہنے دیتی نا، پھر ہم اس کی طاقت سے، جس بندے سے ڈر رہے ہیں اس کی طاقت سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، غلط کام کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو منع کیا نہ کرو، پھر ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، وہ جو سامنے طاقت ہمارے کھڑی ہے، ہم اس چیز کو بلا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہاں ہم نے اللہ سے اب مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک تو ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی نا، پھر ہم نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ بتایا کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ پھر آگے اب ہم مانگ رہے ہیں، بندہ ہے نا اللہ سے مانگے گا نا، جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رازق ہے، اسی سے مانگیں گے۔ اب ہم کیا مانگ کیا رہے ہیں؟ نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صرف یہ ایک چیز ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ یعنی نماز میں اللہ نے جو دعا رکھی ہے ہم سب کے لیے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اگر ہم ہدایت پر رہیں گے اللہ راضی رہے گا، اگر اللہ راضی رہے گا تو سب ملتا رہے گا۔ تو کتنا ایک مکمل مفہوم ہے نا اس کا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر یہ جو علامات ہیں ان کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہیے، ملا کر پڑھ لینا چاہیے، اس لیے ہم بھی دوبارہ پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے۔ تینوں حروف جو ہیں یہ حروف مستعلیہ میں ہیں، ان کی آوازوں کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ پھر ذال کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن، تو یہاں ہم نے ذال کو نرمی سے بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے۔ نرم کب پڑھا جاتا ہے؟ جب آپ لمبا کب پڑھا جاتا ہے؟ جب ساتھ مدہ لیٹر ہوں۔ اور 3 حروف ہیں جن کی آوازیں نرم ہیں، ان میں ایک تو ذال، پھر ظا اور سا۔ اس کی ادائیگی کے وقت ابھی جیسے یہاں پر ذال ہے تو آپ کی زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی اور اوپر والے دانتوں کو زبان ہلکا سا ٹچ کرتی ہے، تو اس کی ادائیگی بہتر ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غین کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا لین ہے۔ اب غین زبر غا نہیں پڑھا جائے گا، غیر المغضوب، غین اور ضاد دونوں کی آوازوں کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ علیہم، اب یہاں پر یہ جو ضاد کے اوپر مد ہے یہ مد لازم ہے۔ ابھی ہم نے جب قاعدہ پڑھا تو میں نے اس کی پہچان آپ کو بتائی تھی کہ اس مد کے بعد جو لیٹر آئے گا اس کے اوپر یا تو جزم ہوگی یا تشدید ہوگی، تو یہ پہچان ہے کہ یہ مد لازم ہے۔ اور اس مد کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے؟ 6 حرکت کے برابر۔ وَلَضَّالِّينَ، اب یہ لاسٹ والی آیا میں اس سے پیچھے ہم نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ جو دعا ہم نے کی، ہم نے مانگا کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب رستہ کون لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعام۔ تو سب سے بڑا انعام کس پر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ ان پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دین کو مکمل کیا، اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بندہ بنایا، اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو بہت بڑا انعام ہے نا۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نبیوں کا، اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا ان میں نبی، پیغمبر یہ تو ہیں ہی، پھر ہم دیکھتے ہیں مومنین، صالحین، پھر صادقین، شہداء، ان سب پر اللہ انعام کرتے ہیں، اور ہم بھی انہی کا رستہ مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اور ان کے رستے پر ہمیں نہ چلا، ولا الضالین، جو گمراہوں کا ہے، جو گمراہ ہوتے رہے، یعنی ہمیں نیکوکاروں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور گمراہوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا، یا جن پر اللہ غضبناک ہوئے، جن پر